آج میں موجود ہوں سرکل چیئرمین اور مرکزی آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین کے مرکزی عہدیدار ہیں اور مسائل پر گہری نظر رکھتے ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، سید جاوید اقبال۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ کا سٹاف، آپ کا دوست، آپ کے ساتھی، آپ کے کولیگ کیوں پریشان ہیں، کیوں مایوس ہیں، کون سی اور کس جگہ پر کیا حق تلفی ہو رہی ہے ان کی۔ یہ آج جاوید اقبال صاحب آپ کو بتائیں گے کہ وہ لوگ جو آپ کی سپلائی سٹیبل کرنے کے لیے فرائض منصبی ادا کرتے ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے آپ کی چکا چوند خوش روشنیاں اور کھیت خلیان جو ہیں وہ سرسبز و شاداب ہیں۔ تو یہ لوگ اپنے فرائض منصبی دیانتداری سے ادا کریں اور ان کو ان کے حقوق نہیں ملے، جس کی وجہ سے وہ ہیو اینڈ کرائی کرتے ہیں۔ سید جاوید اقبال بتائیں گے کہ ان کے اس ڈپارٹمنٹ میں ان کو کن مسائل کا سامنا ہے، یونین ان کے لیے کیا کر رہی ہے، کس حد تک آواز بلند کر رہی ہے۔ زونل چیئرمین ہیں آپ اپنے مسائل سے آگاہ کریں۔ زونل چیئرمین جی ایس او جاوید اقبال۔ السلام علیکم جی۔ کاظمی صاحب، سب سے پہلے تو اللہ کا شکر، اس کے بعد میں آپ کا نہایت مشکور ہوں کہ آپ نے یہ جو ایک سلسلہ شروع کیا اپنے چینل کا، جو آپ مظلوم لوگوں کی آواز بن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔ سر، ہم تو دیکھیں جیسے ایک گھر کی طرح گھر میں تمام افراد کو کام کرنا پڑتا ہے، اس طرح ایک لیسکو کی فارمیشن ہے۔ لیسکو کی فارمیشنز میں مختلف جو ہیں وہ ڈپارٹمنٹس ہیں، آپریشن ہے، جی ایس او ہے، جی سی ہے، پی اینڈ آئی ہے۔ لیکن جیسے سب لوگ اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں، ہم بھی اپنی جو ہے نا انتھک محنت کے ساتھ، میرا جو سٹاف ہے وہ عید بھی ہوتی ہے، شبرات بھی ہوتی ہے، چھٹیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ میرا سٹاف جو ہے آن ڈیوٹی کے اوپر ہوتا ہے۔ ہمیں جو سب سے زیادہ مشکل پیش آ رہی ہے اس وقت، دیکھیں ہمیں سب سے زیادہ اس وقت جو سٹاف کی کمی ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہمارے لیے۔ نئے سے نئے گریڈس چلتے جا رہے ہیں، نئے گریڈس چلنے کی وجہ سے اسی سٹاف کے اندر سے جو ہے وہ سٹاف کو ان گریڈس کے اوپر اپوائنٹ کیا جا رہا ہے۔ میرے پاس اس وقت کم و بیش 180 132 کے وی گریڈ اسٹیشن ہے اور 55 سے زائد جو ہے نا کنزیومر گریڈ اسٹیشنز ہیں۔ تو اتنی بڑی تعداد کو ایک سرکل آپریٹ کر رہا ہے، اور میرے پاس جو سٹاف کی کیپیسٹی ہے وہ ہم اس وقت 40% سٹاف کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ اب اسی 40% میں سے آپ اندازہ لگائیں کہ جب نئے گریڈ اسٹیشن چل رہے ہیں تو وہیں سے سٹاف کو لے کر ان کے اوپر اپوائنٹ کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے لیے مشکلات جو ہے نا وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ آپ 40% پہ کام کر رہے ہیں، 60% آپ کا سٹاف جو ہے وہ کم ہے؟ جی، ہمارے پاس 60% سٹاف کی کمی ہے۔ اسی لیے ہم نے اکثر ان کو کہا ہے کہ دیکھیں جو بچے ڈیلی ویجز یہاں کام کر رہے ہیں آپ ان کو پرماننٹ کر دیں، جو ہمارے پارٹ ٹائم والے کام کر رہے ہیں ان کو پرماننٹ کر دیں، اور لوگ رکھ لیں۔ اس طرح باقی جو ہے یہ جو لوگ عرصے دراز سے کام کر رہے ہیں ان کو پرماننٹ کر دیں، ان کی جگہ پر نئے جو ہے ڈیلی ویجز اور نئے پارٹ ٹائم بھرتی کر لیں تاکہ فی الحال گزارا ہو سکے۔ اگر آپ نہیں بھرتی کر رہے، گورنمنٹ نے بھرتی پہ پابندی لگائی ہوئی ہے، تو آپ یہ سٹیپ لے لیں۔ لیکن واللہ عالم کیا مشکلات ہیں ہمارے کمپنی ہیڈ کو، یہ تو وہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ دیکھیں، جیسے کمپنی ہیڈز کا کام نہیں ہے، ان کے اختیار میں نہیں ہے کہ کسی کو وہ نئی بھرتی کریں، یا جو پہلے سے کام کر رہے ہیں ڈیلی ویجز کانٹریکٹ والے ان کو وہ ریگولر کریں۔ یہ تو منسٹری کا کام ہے، حکومت پاکستان کا کام ہے۔ آپ ملک کے سب سے بڑے ادارے کی یونین کے ساتھ منسلک ہیں اور آپ اعلیٰ عہدے پر زونل چیئرمین ہیں۔ آج تک آپ کی کیا ایفرٹس ہیں؟ کیا آپ نے ابھی سڑکوں پر ہیو اینڈ کرائی کیا؟ آپ نے احتجاج کیے؟ میرے علم کے مطابق پرسوں 6 تاریخ کو خورشید صاحب کی ملاقات ہوئی ہے پاور منسٹر سے، تو آپ اس سلسلے میں آگاہ کریں کہ بھرتی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ یہ ڈیلی ویجز بچے آپ کے یہ مایوسی کا شکار ہیں، ڈپریسڈ ہیں، پریشان ہیں، اسپائل ہو رہے ہیں، ان کے لیے کیا ایفرٹس ہیں آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین کی؟ دیکھیں کاظمی صاحب، بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن بیسکلی جو سے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ یہ ایک ہماری جو کمپنی ہے گھر کی مانند ہے، تو ہمارا جو گھر کا سربراہ ہے وہ تو ہمارا لیسکو ہیڈ ہی ہے نا۔ لیسکو جو چیف ہے اسی نے ہماری پرابلم کو آگے ڈسکرائب کرنا ہے نا، بے شک ان کے ہاتھ میں ہے یا نہیں ہے، یہ آگے انہوں نے پریزنٹیشن دینی ہے کہ بھی میرے پاس یہ پرابلمز آ رہی ہے، مجھے یہ پرابلمز ہیں، میری اس پرابلمز کو صاف کیا جائے۔ اب جہاں تک بات رہی منسٹر صاحب سے، خورشید صاحب تو الحمدللہ ہر بار کوشش کر چکے ہیں، آپ بھی گواہ ہیں، آپ کئی بار ہمارے شملہ پہاڑی پریس کلب کے باہر احتجاج پر آئے ہیں کور کرنے کے لیے کہ ہم لوگ تو دیکھیں سراپا احتجاج ہیں۔ اب یہ منسٹری کیوں نہیں کر رہی؟ حالانکہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ کیونکہ شارٹیج آف سٹاف کی وجہ سے ہمارا کام بہت زیادہ سفر ہو رہا ہے۔
اس کی سفر ہونے کی وجہ یہ کہ میرے پاس اس وقت مینٹننس سٹاف بھی نہیں ہے جو گریڈوں کی مینٹننس کرتا ہے. اس وقت اینول جنرل شٹ ڈاؤنس چل رہی ہیں. سٹاف کم ہونے کی وجہ سے اگر اس وقت اکاڑا دیپال پور میں بھی شٹ ڈاؤن ہوتی ہے تو میرا جو مین سٹاف ہے وہ یہاں سے بیسکلی جاتا ہے. تو ایک یہاں کی ڈیوریشن پڑتی ہے, ایکسپینسز پڑتے ہیں ان لوگوں کے, اوور ٹائم, ٹی ایز, پھر وہاں پر جا کر جو ہے وہ کام ہے. تو وہی اگر سٹاف ہو وہاں کا اکاڑے کا مینٹننس سٹاف ہو وہ اس شٹ ڈاؤنس کو اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ ہینڈل کر سکتا ہے. تو کوشش تو جاری ہے, ہماری یونین کی بھرپور کوشش جاری ہے کہ ہم لوگوں کو بھرتی کروایا جائے. یہ جو ڈیلی ویجز بچے ہیں ہمارا دیکھیں یہ قیمتی اثاثہ ہے کیونکہ اس وقت یہ ایک عرصے سے ہمارے ساتھ اٹیچڈ ہیں. جتنا سسٹم کو یہ سمجھتے ہیں کوئی اور بندہ اس طرح سسٹم کو نہیں سمجھتا. اسی طرح میرے پارٹ ٹائم ورکر ہے قاسم صاحب, میرے پاس اس وقت 600-650 پارٹ ٹائم ورکر ہے جس کی 7,715 روپے سیلری تھی, جس کو الحمدللہ جب سے میں 2 سال سے زونل چیئرمین بنا ہوں میں اس سیلری کو اپنی ایفرٹس کے ساتھ کرنی تو گورنمنٹ نے ہے, لیکن ہوا اس طرح تھا کہ ڈی سی اوز جو ہے نا وہ ایک تو اس میں دلچسپی نہیں تھے لیتے کرنے میں. جب ایک تو دلچسپی نہیں تھے لیتے, سیکنڈلی پھر جو ہماری انتظامیہ اس تک وہ پہنچتا نہیں تھا سرکولر, اور انتظامیہ بھی لیٹ ہو جاتی تھی وہ کرنے میں. میں نے اس پروسیس کو انہانس کروایا اپنی ایفرٹس کے ساتھ, اور انہانس کروانے کے ساتھ ود ان 2 ایئرس الحمدللہ میں 7,715 روپے سے خورشید صاحب کی سپورٹ کے ساتھ اس سیلری کو 25,200 روپے تک لے گیا ہوں سر. جی, باقی واجبات جو آپ کے ان لوگوں کے ہوتے ہیں جو اوور ٹائم ہیں, آف ڈے ویجز ہیں, یہ آپ کو پراپر مل رہے ہیں؟ سر جہاں تک اوور ٹائم آف ڈے کی ویجز کی بات ہے, اس میں اس وقت ہمارے ساتھ سب سے زیادہ ناانصافی ہو رہی ہے. اس میں ناانصافی کی وجہ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے. کیونکہ دیکھیں آپریشن سٹاف میں آپ ایک ہی کمپنی ہے, ایک ہی گھر ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بچے کو جو ہے زیادہ دیا جائے, ایک بچے کو کم دیا جائے؟ اب آپریشن سٹاف ہے اس کو سیٹرڈے کا آف ڈے دے رہے ہیں, جی ایس او کو وہ آف ڈے نہیں ہے. سمجھ سے باہر ہے کہ کیوں نہیں ہے, جی ایس او کے لیے وہ اپلیکیبل چیز کیوں نہیں ہے. ہم بھی جو ہے وہ 24 آور ڈیوٹی کر رہے ہیں, وہ بھی 24 آور ڈیوٹی کر رہے ہیں. پھر ان کو اسپیشلی آف ڈے لیٹرز ایشو ہو رہے ہیں سرکل سے, چیف آفس سے, کہ ٹھیک ہے جی ان کی آف ڈے جو ہے نا کٹ نہ کیے جائیں, ان کو آف ڈے پورے دیے جائیں. اب ہمارا بندہ وہ عید کے اوپر آگے ڈیوٹی کر رہا ہے, سٹاف نہیں ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے. جب ہمارے آف ڈے آتے ہیں ہمارے آف ڈے جی 50% کٹ کرے آ رہے ہیں. تو یہ سمجھ سے باہر ہے. ہم اس کے لیے سراپا احتجاج ہیں. ہم نے اپنے جو سرکل ہمارے جو سپرنٹینڈنٹ صاحب ہیں, ایس سی صاحب ہیں, ان سے بھی ریکویسٹ کی ہے, اپنے چیف صاحب سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ پلیز اس چیز کو دیکھا جائے. بلکہ میری 2-3 ملاقاتیں جو ہیں وہ ڈائریکٹر فنانس کے ساتھ بھی ہو چکی ہیں. تو وہ ہم تو ان سے ریکویسٹ میں ہیں کہ اس طرح کریں کہ ہمارے اوور ٹائم کو آپ سٹاف دیکھ لیں کتنا کم ہے. ہمارے آپ نے اوور ٹائم کاٹ رہے ہیں, چلیں آپ اوور ٹائم کاٹ لیں, لیکن ہمارے جو آف ڈے ہیں جو ہم عید چھٹیوں پہ کرتے ہیں, دیکھیں جو گسٹڈ ہالیڈیز ہوتی ہیں نا قاسمی صاحب, جو مذہبی گسٹڈ ہالیڈیز ہیں وہ پوری اس میں ہے, اس کا رول ہے کہ وہ ڈبل ملیں گے. لیکن ہمارے ساتھ ناانصافی آپریشن میں وہ ڈبل دے رہے ہیں, ہمیں وہ سنگل دے رہے ہیں. تو میں یہ چیز سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ جو ہے نا سوتیلی ماں کا سلوک کیوں ہے. تو اگر یہ ایسا نہیں ہو رہا تو آپ نے کیا لایا عمل تیار کیا, آپ آئندہ کیا کریں گے؟ کام جاری رکھیں گے یا اس کے لیے آپ کچھ اور اسٹریٹجی تیار کریں گے؟ دیکھیں قاسم صاحب, بات بیسکلی یہ نہیں ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے, ہمیں معلوم ہے ہمارے مسائل کیا ہیں, ہمیں شعور ہے کہ ہم نے اس کو کیسے حل کرنا ہے. ہم نے وہ اپنے لیٹرز اپنی یونین کو لکھے ہیں, اپنے آفیسز کو لکھے ہیں. اسی کی بنیاد پر ایک JWC کی میٹنگز ہوتی ہے جس میں تمام زونل چیئرمین شریک ہوتے ہیں اور خورشید صاحب شریک ہوتے ہیں, ہماری جو CBA یونین ہے. تو اس JWC کی میٹنگ کے اندر ہم نے یہ 2 پوائنٹس جو ہے وہ اسپیشلی ایڈ کروائے. ایک ہمارا ڈینجرس الاؤنس ہے کیونکہ ہم بھی ڈینجر زون میں کام کر رہے ہیں. ایک ہمارے ساتھ یہ بھی سوتیلی ماں کا سلوک ہو رہا ہے کہ دیکھیں آپریشن سٹاف ہے وہ بھی لائن کے اوپر آن لائن کام کر رہا ہے. ہمارا جو سرکٹ ہے 132 kV کا گریڈ اسٹیشن کے اندر وہ بھی لائیو زون ہے, ہم بھی لائیو زون کے اندر کام کر رہے ہیں. تو ہمیں وہ ڈینجرس الاؤنس سے محروم رکھا گیا جبکہ آپریشن سٹاف کو وہ ڈینجرس الاؤنس دیا جا رہا ہے. تو ہم نے ایک اوور ٹائمز آف ڈے والا ایشو اور ایک یہ ڈینجرس الاؤنس والا ایشو یہ جو ہے ہم نے JWC کی میٹنگ میں ایڈ کروایا ہے, اس کے ایجنڈا پوائنٹس میں شامل ہو چکا ہے. اب صرف انتظار ہے کہ BOD جو ہے, کیونکہ وہ BOD نہیں آ پا رہی ہے, BODs میں ایشوز چل رہے ہیں. BOD جو ہی فائنل ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی ہم اپنی بھرپور کوشش میں ہیں کہ یہ جو 2 اپنے مسائل ہیں اس کو ترجیحی بنیادوں کے اوپر جو ہے نا وہ اس BOD سے حل کروایا جائے. جی ناظرین, آپ نے سنا آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین کے زونل چیئرمین سید جاوید اقبال کی باتیں کہ یہ کس محدود وسائل میں بہت زیادہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں, لیکن ان کی کارکردگی پر یہ سوالیہ نشان ہے کہ یہ ڈیلی ویجز کو کیوں ریگولر نہیں کروا پا رہے. یہ جو واجبات ہیں یہ ان کو اپنے محنت کشوں کو کیوں نہیں دلوا رہے. یہ اتھارٹی کو بھی اس پر غور کرنا چاہیے. میں خصوصاً اپنے چینل کی وساطت سے چیف ایگزیکٹو آفیسر لیسکو چودھری محمد امین صاحب کو, جو بڑے مزدور دوست آفیسر ہیں,
میں ان سے بھی کہوں گا کہ آپ اس پر اب ذاتی توجہ دیں اور جو محنت کش کے واجبات ہیں وہ دیانتداری سے اور بر وقت ملنے چاہیے۔ آغاز کی آواز میں ساجد کاظمی کو اجازت دیجیے۔ آپ بہترین جج ہیں، آپ کا فیصلہ بہترین فیصلہ ہے، آپ کی عدلیہ سوورن عدلیہ ہے۔ ساجد کاظمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ یہ 20ویں صدی ماشاءاللہ بہت اچھا بول رہے ہیں، صحیح اب کانفیڈنٹ Ranked first amongst all Pakistani